اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ابھی بچے پڑھ رہے تھے یہ آخری شب ہے، اب شب بھی باقی نہیں ہے، عاشور کا دن چڑھ چکا ہے۔ یہی دن تھا نا جس دن میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ہم مسلمانوں جیسے حسین زمین کربلا پر پہنچے، حسین نے دو خط لکھے، پہلا خط اپنے بھائی جناب حنفیہ کو لکھا، دوسرا خط حبیب ابن مظاہر اسدی کو لکھا۔ مضمون سنو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کے لیے۔ حبیب، ہم کربلا میں آ پہنچے ہیں، اگر ہماری نصرت کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر کربلا میں جلدی پہنچ جا۔ میں اپنی بہنوں کو لے کر کربلا میں آ گیا ہوں۔ ہائے میرے بچے کربلا میں پہنچ چکے ہیں، اگر نصرت کا ارادہ رکھتا ہے تو جلدی جلدی کربلا پہنچ۔ یہ خط حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا۔ حبیب اپنے آپ کو اپنے قافلے میں چھپائے ہوئے تھا۔ قافلے والوں کو خط کا پتہ چلا، کہا حبیب حسین کی نصرت کے لیے جاؤ گے؟ کہا نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہیں جاؤں گا۔ قافلے والے چلے گئے۔ جیسے یہ جملے اس کی زوجہ نے سنے، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرزند رسول تجھے بلائے اور تو بہانے کرے، تو کہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا۔ اے زہرا کو کیا منہ دکھائے گا؟ زہرا کی بیٹیوں کی چادر لٹتی رہی اور تو تماشائی بن کے دیکھتا رہا۔ حسین ذبح ہوتا رہا، تو تماشائی بن کے دیکھتا رہا۔ ہے حسین کی نصرت کو جا۔ اس نے کہا ابن زیاد میرا مال لوٹ لے گا، میرے گھر کو جلا دے گا، تجھے قیدی بنا لے گا۔ کہا میری قید کی فکر نہ کر، زہرا کی بیٹیوں کی فکر کر، ہے زہرا کی بیٹیوں کے پردوں کی فکر کر۔ جیسے اس نے یہ جملے سنے، ادھر سے حبیب نے کہا ہاں بی بی، لیکن ایک بات ہے، مجھ میں تلوار چلانے کی طاقت نہیں ہے، میں تلوار نہیں چلا سکتا۔ حبیب کی زوجہ نے اپنا برقع اتارا، حبیب کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہا اگر حسین کی نصرت کو نہیں جاتا تو پھر عورتوں والا لباس پہن لے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے خدایا مجھے مرد بنایا ہوتا، میں حسین کی نصرت کو جاتی، ہے حسین کی مدد کو جاتی۔ جیسے حبیب نے یہ جملے سنے، حبیب نے پلٹ کر کہا میں دیکھنا چاہتا تھا تو کہتی کیا ہے؟ ان قریب میں اپنی سفید ریش اپنے خون سے رنگین کروں گا، تجھے سرخرو کروں گا۔ ارے حبیب نے اپنے نوکر کو گھوڑا دے کر بھیجا، کہا ایک مخصوص جگہ پر کھڑے ہو جانا، میں آؤں گا، سوار ہو کر چلا جاؤں گا۔ سنو گے جملہ، حبیب جیسے کوفہ کے بازار میں آئے، حبیب
حسین کوئی زیادہ دیر کا مہمان تو نہیں ہے، تم کیوں شرم کر رہے ہو؟ حسین کوئی زیادہ دیر کا مہمان تو نہیں رہا، پھر شرم کس بات کی کر رہے ہو؟ جیسے حبیب بازار میں آیا، حبیب نے آہنگروں کے بازاروں میں عجیب آوازیں سنی، کوئی تلوار کو سیکل کروا رہا ہے، کوئی نیزے کو تیز کروا رہا ہے، کوئی تیر کو زہر میں بجھا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ حبیب نے مسلم ابن اوسجا سے پوچھا، مسلم ابن اوسجا یہ جنگی ہتھیار کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ کہا جانتا نہیں ہے، یہ حسین سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے ہتھیار حسین کو مارنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ بس مہدی لی، مسلم ابن اوسجا نے مہدی پھینک دی، کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ بس حبیب ابن مظاہر اسی مقام پر آئے کہ جس مقام پر نوکر کھڑا تھا، مسلم ابن اوسجا بھی پہنچے۔ حبیب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ عجیب منظر کیا ہے؟ نوکر گھوڑے کی باہوں میں ہاتھیں ڈال کر کہہ رہا ہے اگر میرا آقا نہ آیا میں تجھ پر سوار ہو کر مظلوم کی مدد کرنے جاؤں گا۔ جیسے حبیب نے یہ جملے سنے، حبیب نے رونا شروع کیا، ہائے مظلوم کربلا، ہائے غریب نینوا، ہائے یتیم زہرا، اتنی مصیبت آ گئی، اب نوکر تیری مدد کو آئیں گے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوا، کہا جا نوکر، تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ نوکر حبیب کے قدموں میں گرا، کہا مجھے بھی ساتھ لے جا، میں بھی حسین کی مدد کروں گا۔ دونوں چلے۔ ایک مرتبہ کربلا میں شور بپا ہوا، کوئی آ گیا، کوئی آ گیا، کوئی آ گیا۔ اب تک جتنی آوازیں آتی تھی یہی ہوتی تھی، عمر سعد کا لشکر آیا، حرملہ کا لشکر آیا، شیمر کا لشکر آیا۔ زینب ہر لشکر کا سنتی ہے، کبھی کہتی ہے کوئی تو میرے بھائی کا مددگار بھی ہو۔ ایک مرتبہ آواز کانوں پر پڑی، اصحاب حسین دوڑے، اماں فضا ذرا جا کر تو دیکھ باہر کون آیا ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ اماں فضا سے کہا جا حبیب سے کہہ علی کی زینب تجھے سلام دیتی، علی کی زینب تجھے سلام دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے خاک کربلا کو اٹھایا، اپنے سر میں ڈالا، ہائے غربت زہرا، ہائے غربت زینب۔ اب یہ وقت آ گیا زینب نوکروں کو سلام بھیجے گی۔ عاشور کا دن آ چکا ہے۔ کاروان حسینی میں آذان دینے کے لیے ایک مؤذن معین کیا گیا تھا، ہر منزل پر وہی آذان دیتا تھا، لیکن جو اب آذان آنے والی ہے، حسین نے کہا اکبر کھڑا ہو جا، تو شبیہ رسول ہے، آج آذان تو دے۔ اکبر نے آذان دینا شروع کی۔ یہ آخری آذان ہے، اس کے بعد اکبر نہیں ہوگا، شرم نہ کرو، اکبر کا پرسہ دو حسین کو۔ تم چپ کر کے سن رہے ہو، جیسے اللہ اکبر کہا
چادر لٹ گئی، اکبر قربان ہو گیا۔ جب زینب لوٹ کر مدینہ آئی، نانا کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک مرثیہ پڑھا، کہا نانا تیرا نام بچ گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، ہائے میرا حسین۔ آخری جملے ہیں اذان کے۔ ادھر سے آذان ختم ہوئی، ادھر زہرا کا گھر لٹنا شروع ہوا۔ ارے روایت کے جملے ہیں، جو بھی حسین سے مرنے کی اجازت مانگتا تھا حسین اجازت نہیں دیتے تھے۔ جیسے علی اکبر نے اجازت مانگی، حسین نے فوراً اجازت دے دی، لیکن ایک جملہ کہا بیویوں سے ودا کر لو، بیویوں سے ودا کر لو، ہے بیویوں سے ودا کر لو۔ اکبر بیویوں سے ودا کرنے آئے۔ روایت کے جملے ہیں، جیسے اکبر خیموں میں آئے بیویوں نے حالہ باندھ لیا۔ کوئی کہتی ہے ارحم علی غربتنا، اکبر ہماری ضعیفی پر رحم کھا۔ کوئی کہتی ہے اکبر ہم پر رحم کھا۔ کوئی کہتی ہے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا۔ کوئی کہتی ہے میں نے تجھے سورج سے چھپا چھپا کے رکھا تھا۔ کوئی کہتی ہے میں نے تجھے مردوں سے بھی چھپا چھپا کے رکھا تھا۔ ہر بیوی بیان کرتی ہے، روایت کہتی ہے اکبر بیویوں کے درمیان سے ایسے نکلے جیسے جنازہ نکلتا ہے۔ حسین نے اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا۔ جملے سنو، اکبر کی شہادت پر ایسے مصائب نہ کیا کرو۔ ہائے کربلا کی وہ واحد شہادت ہے کہ جس پر حسین نے کہا تھا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ اے حسین نے اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا۔ روایت کہتی ہے گھوڑا تھوڑا سا چلا تھا، لیکن پیچھے سے آواز آئی۔ اکبر نے مڑ کر دیکھا، کوئی ننھی سی بچی ہے، رو کے کہتی ہے اکبر ذرا رک جا، ایک سوال کا جواب دے دے۔ اکبر رکے، کیا دیکھا؟ حسین کی
4 साला सकीना है, अभी सकीना है, थोड़ी देर बाद यतीमा होगी। आए क्या हुआ बहना? कहा तेरा वादा था, सुगरा से वादा था। मुल्ला दरबंदी ने ये रिवायत लिखी है तेरा सुगरा से वादा था 10 मुहर्रम के दिन तू उसे शादी पे बुलाएगा। अब बता सुगरा को क्या जवाब दूं? अकबर ने छोटी सी बहन को उठाया, खैमों में पहुंचाया, दोबारा सवार हुए। चंद कदम घोड़ा चला था, अरे पीछे से नहीं आवाज आई। मुड़ के देखा कोई ज़ईफ़ा है, असा का सहारा लिए हुए है, बाल सफेद हैं। अकबर थोड़ी देर के लिए रुक जा। है दादी फिजा, अब क्या हुआ? कहा बता नहीं सकती, पीछे मुड़कर देख। क्या देखा? सज्जाद असा का सहारा लेकर भाई से मिलने आ रहा है। भाई मेरा आखिरी सलाम। अकबर घोड़े से उतरे, सज्जाद को गले लगाया। जुमला सुनो, सज्जाद को गले लगाया। सज्जाद ने अकबर का सीना चूमा, अकबर ने सज्जाद के बाजू चूमे, कभी गला चूमा। है मुझे बताओ तो सही, सज्जाद ने अकबर का सीना क्यों चूमा? अभी इसी सीने पर है नेज़ा लगेगा। अकबर ने सज्जाद के बाजू क्यों चूमे? सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां होंगी। हुसैन ने भाइयों को जुदा किया, हुसैन ने अकबर को सवार किया। मैं शहादत की तरफ बढ़ रहा हूँ, मुझ में ताकत नहीं है पूरी शहादत पढ़ूं। हुसैन ने सवार किया, लेकिन एक मर्तबा आवाज दी, अकबर रुक जा, अकबर रुक जा। अकबर रुके, वापिस आए। बाबा अभी तो सवार किया था। कहा मुझे जरा अपना चेहरा चुमवाता जा। अकबर ने बाबा को चेहरा चुमवाया, बाबा के पांव के बोसे लिए। हुसैन ने फिर घोड़े पर सवार किया। एक मर्तबा फिर आवाज आई, अकबर रुक जा, अकबर रुक जा। मुड़ के देखा हुसैन है, मुड़ के देखा हुसैन है। बाबा अब क्या हुआ? कहा जब तक तू फौजों में नहीं जाता अपना चेहरा मेरी तरफ कर दे। हाय अकबर ने चेहरा बाबा की तरफ किया। अकबर ने घोड़ा भगाना शुरू किया। इधर से घोड़ा भागता है, इधर से हुसैन दौड़ते हैं। इधर से घोड़े ने भागना शुरू किया। हुसैन मुंह के बल जमीन पर आए। हुसैन कभी दाए कभी बाएं आए। आ गई वो मंजिल, आ गई वो मंजिल। हुसैन दरे खैमा से अकबर की जंग का मुशाहिदा कर रहे हैं। शाबाश अकबर, अल-अमान अकबर, बिस्मिल्लाह अकबर, माशाअल्लाह अकबर। हुसैन के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अकबर जंग कर रहा है। अचानक हुसैन के चेहरे का रंग बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कैसी जंग हो रही है? फौजों ने अकबर पर हमला कर दिया। कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है, कोई सामने से मारता है। एक जालिम ने पोस्ट से तीर मारा है। अकबर का खून का फवारा निकला, खून घोड़े की आंख में गया। घोड़ा दौड़ना शुरू किया, घोड़ा फौजों में आया। सबने मिलकर हमला शुरू किया। रिवायत के जुमले हैं, फकतऊहु बिसयूफिहिम इरबन इरबा इरबन इरबा इरबन इरबा। जुमला सुन लो, जुमला सुन लो। इरबन इरबा अरबी में कसाई, तवज्जो मेरी तरफ रखो।
عربی میں کسائی جب گوشت کو ٹوکے سے کاٹتا ہے، کسائی جب گوشت کو ٹوکے سے کاٹتا ہے اسے کہتے ہیں اربن اربا۔ حسین نے ایک جملہ کہا فَقَطَعُوهُ بِسَيُوفِهِمْ اربن اربا، تلواریں اوپر جاتی ہیں، تلواریں نیچے آتی ہیں، اوپر جاتی ہیں، نیچے آتی ہیں۔ اکبر کو گوشت کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے، اکبر کو گوشت کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ ادھر سے اکبر کی لاش پر حسین آئے، پوچھو حسین کیسے آئے، پوچھو حسین اکبر کی لاش پر کیسے آئے۔ اکبر کی لاش پر آنے کے لیے حسین کو بڑی محنت کرنا پڑی۔ اب کہا اینا اینا لی اکبر، اکبر تو کہاں ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ روایت کے جملے ہیں زانو بے زانو قدم بے قدم حسین اکبر کی لاش پر آئے، ابھی حسین میں کچھ سانسیں باقی تھی۔ آئے اکبر، اکبر کی سانسیں باقی تھی۔ اکبر میں سانسیں باقی تھی۔ اکبر آ میں تیرا لاشا خیمے لے جاؤں، اکبر سہارا دے، تیرا لاشا خیمے میں لے کر جاؤ۔ بس اکبر نے ایک ہاتھ، ایک جملہ سنو، ایک جملہ سنو، مجھے معاف کرو سید، مجھے معاف کرنا، ایک جملہ۔ اکبر کی سانسیں باقی ہیں، حسین نے کہا اکبر مجھے سہارا دے، تیری لاش کو خیموں میں لے جاؤں۔ کیسے سہارا دوں؟ کہا ایک ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، حسین نے اٹھنا چاہا، حسین نہیں اٹھ سکے، حسین نہیں اٹھ سکے۔ اکبر جوان ہے، حسین بوڑھا ہے۔ کہا دوسرا ہاتھ، کہا بابا دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا ہاتھ اٹھا، اب ہاتھ اٹھایا، کیا دیکھا؟ نیزے کی یمینی اکبر کے سینے میں ہے، نیزے کی یمینی اکبر کے سینے۔ بیٹھ کے آخری جملہ سن لو، آخری جملہ سن لو، بس یہی رکھو، تابوت کو یہی رکھو، آخری جملہ پڑھنے دو۔ یہ اکبر کا تابوت ہے، مجھے آخری جملہ پڑھنے دو۔ نیزے کی یعنی ٹوٹ گئی تھی اکبر کے جگر میں، نیزے کی یعنی ٹوٹ گئی تھی۔ کہا میں علی کا حسین بیٹا ہوں، اکبر تو دیکھ میں نیزے کی یعنی نکالتا ہوں۔ اکبر کو لٹایا، ایک ہاتھ سینے پر، ایک ہاتھ نیزے میں، آواز دی نانا محمد، دادا ابراہیم، میں نے اسماعیل کو پٹی نہیں باندھی، میرے ہاتھ نہیں کانپے۔ اب حسین نے نیزے کی یعنی نکالی، اکبر کا جگر باہر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، گھر سے بے پردہ نہیں، گھر سے بے پردہ نہیں، اس کو نکالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، پورے 18 برس زینب تڑپتی رہی، پورے 18 برس زینب تڑپتی رہی، ماں کی گودی میں سے، ماں کی گودی میں سے ان کو سلانا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، وہ اگر بھائی کی شادی تو بہن آتی ہے، وہ اگر بھائی کی شادی تو بہن آتی ہے، اس کی بہنا بھی، اس کی بہنا بھی گھر سے بلانا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، تیرا وعدہ تھا مجھے شادی تیرے جانے کا، تیرا وعدہ تھا مجھے شادی تیرے جانے کا، یہ سبرا بھی، یہ سبرا بھی پڑھ کے سنانا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، پورے 18 برس زینب تڑپتی رہی، پورے 18 برس زینب تڑپتی رہی، ماں کی گودی میں اسے، ماں کی گودی میں اسے سنانا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے،
اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے، اکبر کو بڑی چاہوں سے پالا تھا میری زینب نے۔